اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 11 میں فرماتے ہیں، انسان شر کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو خواہش ہم اللہ کے سامنے لے کے گئے ہیں، جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے، لیکن العلیم تو اللہ ہے، الحکیم تو اللہ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کریم دعا قبول کرنے والی ذات ہے، اللہ کریم ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کو بے انتہا پسند ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے مانگنے کے بعد ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی خواہش آتی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے چلے جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ یا ربی ہماری یہ دعا قبول فرما، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس دعا کے پیچھے، اس دعا کے بعد، اس دعا کے ساتھ ہمارے لیے کتنا خیر آ رہا ہے اور کتنا شر آ رہا ہے۔ یقیناً انسان کی جب اللہ تعالیٰ ایک خواہش پوری کرتا ہے تو انسان کے دل میں دوسری خواہش جاگتی ہے۔ بے شک مانگنا چاہیے، ہم کس سے مانگیں گے؟ اگر ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ پاسبل اور امپاسبل تو صرف ہماری سوچ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے امپاسبل کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز اللہ کی کن کی محتاج ہے، تو یقیناً مانگنا چاہیے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے مانگنا چاہیے، جو امپاسبل ہو وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی سورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اس دعا کا شاید مفہوم ہی نہیں پتہ، اس دعا کی اہمیت ہی نہیں معلوم، لیکن جس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورتوں کی طرح ہمیں یاد کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دعا استخارہ اتنی پیاری سی دعا ہے، یقین مانیں کہ اگر آپ اس دعا کو اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اس دعا میں ہمیں دو چیزوں کا بتایا گیا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی بھی خواہش ہے تو ہم اللہ سے اس خواہش کے لیے کیسے سوال کریں؟ اس دعا میں ہے کہ یا اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، برکت ڈال دے۔ اور دوسری طرح اس دعا میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں تو اس سے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ انسان کی تو ڈھیروں خواہشیں ہوتی ہیں نا، انسان کی ڈھیروں خواہشیں ہوتی ہیں، گھر لینے کی خواہش ہوتی ہے، شادی کی خواہش ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جگہ چینج کرنے کی خواہش ہوتی ہے، بے شمار خواہشیں آ جاتی ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جو ہم فیصلہ لینے والے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہے کہ نہیں بہتر۔ کوئی ایسا فیصلہ لینا ہوتا ہے جس میں ہم مطمئن نہیں ہوتے، تو اس میں ہمیں ہر نماز کے بعد دعا استخارہ کرنی چاہیے، اور یہ دعا ہمارے ہر بچے کو، ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ جس دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورتوں کی طرح یاد کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دعا استخارہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، کیونکہ ہم میں کوئی بھی طاقت نہیں، ہر طاقت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، بے شک تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے اگر یہ کام اس کے بعد جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی اللہ سے دعا ہوگی وہ مانگیں گے، میرے لیے
میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار۔ اس میں 4 چیزیں آ گئی، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، پھر وہی دعا مانگنی ہے جو آپ کی خواہش ہو کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس سے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پہ راضی کر دے۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ دعا استخارہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گی۔ آپ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگ، جو بھی آپ نے اللہ سے دعا کی ہے وہ دعا استخارہ کے ذریعے مانگیں، اپنی زندگی میں بھی شامل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کی طلب کیسے کریں، کیونکہ انسان کچھ نہیں جانتا ہے تو وہ رب جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم ہے، اس سے پتہ ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، وہ الحکیم ہے۔ جو چیز ہم بظاہر ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جو چیز بظاہر ہمیں فائدے والی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ نہ ہو، ہمارے لیے نقصان ہو، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔